اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 31ویں قسط لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاننے، سننے، سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمائے اور اس پر ہم لوگ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، ہمارے حق میں، آپ کے حق میں اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ اب میں آپ کے سامنے بدر کی لڑائی کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینوں کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکے سے نکلے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ اور شراب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگتا تھا۔ مدینے سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کیا۔ مدینہ میں منافقوں اور یہودیوں کا ڈر تھا، اس لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو مدینہ کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں نے بھی کمر کھول کر آرام کیا، مگر اللہ کا رسول رات بھر کھڑا نماز اور دعاؤں میں لگا رہا۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد پر واز فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریشی نے چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور ابن حضرمی کا خون بہا اس کے وارث کو دے دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار اور حضرمی کا حلیف اس کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو ناکام کر دیا، یعنی کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کر کھڑی ہوئیں۔ ایک طرف 1000 کا دل بدل تھا جو لوہے میں غرق تھا اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امنڈ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ خدا بندہ، اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر پوجنے والے مٹ گئے تو پھر تیری زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا، اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ انصاری ہٹ آئے اور اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوئے اور مارے گئے۔
لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر نے سعید بن العاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچھی ماری کہ وہ دھم سے زمین پر آ گیا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے 2 نوجوان اس کی طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز پرس کی اور وہاں پر ان پر ایسے جھپٹے کہ دم کی دم میں وہ خاک اور خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکے کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 بہادروں نے شہادت پائی۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے جو ہتھیار سے بھی پوری طرح سجے نہ تھے 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ، اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار۔ اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا چھا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔